بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ معلومات حاصل کر سکیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ ایک روزہ دار کے لیے ان مسائل سے آگاہ ہونا انتہائی زیادہ اہم ہے۔ بعض لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، لاپرواہی برتتے ہیں اور پھر روزہ کی حالت میں وہ کوئی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے ایک روزہ دار کے لیے یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں اور پھر کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ وہ ان کاموں سے بچے اور پھر اپنا روزہ جو ہے اچھے طریقے سے مکمل کر پائے۔ یہ بہت ہی عام مسائل ہیں، تو یہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن اہم اور بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کوئی چیز کھا پی لی، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر بھول کر آپ نے کوئی چیز کھا پی لی، چاہے پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ باقی رہے گا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب آپ بھولے سے کوئی چیز کھا پی رہے تھے اور کھاتے پیتے دوران آپ کو روزہ یاد آ گیا، اس وقت جو چیز بھی آپ کے منہ کے اندر موجود ہے اسے فوراً باہر نکال دیں۔ روزہ یاد آ جانے کے بعد پھر ایک دانے کے برابر بھی یا اسی طرح ایک قطرہ بھی آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر تھوڑی سی بھی چیز کھا لی یا ایک کپڑا یا ایک قطرہ پانی کا پی لیا تو اس سے آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے دوائی کی بھاپ لینے سے، یعنی کہ بعض لوگ اسٹریم لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی قسم کی دوائی کی بھاپ لے رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی کہ جن لوگوں کو دمے کا مرض ہوتا ہے وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، پھر اس میں جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، اس لیے انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ انہیلر کے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی کہ شدید قسم کا مرض لاحق ہے، تو پھر روزے کو چھوڑ دیں۔ بعد میں جب افاقہ ہو جائے گا تو اس کی قضا کر لیں۔ بہرحال انہیلر استعمال کر لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح حیض اور نفاس کے آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ کسی عورت کا روزہ تھا، اسے روزے کے دوران پیریڈ شروع ہو گئے، حیض آ گیا تو اس سے اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نفاس کے آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ روزے کی عورت روزے سے تھی اور بچے کی ولادت ہو گئی تو اس وقت روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بعض خواتین اس فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ظہر کے بعد آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ یہ تصور جو ہے بالکل ہی غلط ہے۔ یاد رکھیے، روزہ کے افطار کرنے سے اگر چند منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہو گئے تو روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور پھر وہ عورت جب تک پاک نہیں ہوگی اس وقت تک روزہ نہیں رکھ سکے گی۔ پھر یہ جتنی بھی روزے اس وقفے میں رہ جائیں گے ان کی وہ بعد میں قضا کر لے گی۔ اسی طرح بیڑی، سگریٹ اور حقہ وغیرہ کے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کسی نے بیڑی رکھ لی، حقہ پی لیا، یا پھر اسی طرح بیڑی، سگریٹ اور حقہ وغیرہ کے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کسی نے بیڑی رکھ لی، حقہ پی لیا، یا اسی طرح سگریٹ کے کش لگا لیے، ان کا جو دھواں ہے اگر وہ اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد بھی تھا، اس کے باوجود بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر
روزہ یاد نہیں تھا، بھول کر بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس وقت پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ یاد تھا پھر بھی جان بوجھ کر ہم بستری کر لی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے ہم بستری کے دوران منی کا اخراج ہو یا نہ ہو، تب بھی ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ جب شرم گاہیں مل گئیں تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس میں منی کا نکلنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مطلقاً میاں بیوی کی شرم گاہیں جب مل جائیں گی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی نے پیار محبت کی باتیں کی یا بوس و کنار کیا، اس سے منی خارج ہو گئی تو تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی ایک قسم کی بھی اگر کوئی دوا ہے، اسے اگر آپ ناک میں ڈالتے ہیں ڈراپ کی صورت میں تو اس سے بھی آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ ناک میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کلی کرتے ہوئے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ یہ کہ وضو کرتے ہوئے یا پھر غسل کرتے ہوئے کلی کرتے دوران پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اس لیے اگر غلطی سے بھی کلی کرتے دوران پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا کلی کرتے ہوئے بعض لوگ روزے کی حالت میں تو کبھی کبھار غرغرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو غرغرہ سے تو بچنا چاہیے۔ کلی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہ حلق سے پانی نیچے نہ اتر پائے، لیکن اگر غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر وامٹنگ یعنی کہ الٹی کرنا جو منہ بھر کر کرو، ایک تو یہ ہے کہ نہ کہ خود بخود الٹی ہو رہی ہو، خود بخود الٹی کا ہونا کہ جتنی مرضی آ جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اب چاہے ایک بار آئے یا پھر 10 بار آئے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو گئی تو اب ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس طرح سے نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور وہ الٹی جو ہے وہ منہ بھر کر ہو تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی خود بخود جتنی مرضی الٹی آئے، چاہے منہ بھر کر بھی ہو، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن جہاں کرے گا اور وہ منہ بھر کر ہوگی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو سامعین مکرم، یہ تھی کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم رمضان المبارک اور اس کی شان کے لائق احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی بخشش کروانے اور پھر نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔